الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہے ہماری تفسیر خلاصہ سورہ حجر سے اور 14واں پارہ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین. ابتدا میں قرآن کی عظمت، اس کی تعریف، اس کی توصیف، اور پھر 14ویں پارے کے آغاز میں بتایا کہ ایمان اسلام کی قدر و قیمت ایک منڈی ایسی بھی ہے جہاں کفار کو بھی احساس ہوگا کہ یہ بہت بڑی دولت تھی، اور مارے حسرت کے کہیں تو لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے مارے حسرت کے اور کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. کافر حسرت کریں گے، تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین. تو مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے، اس کی حفاظت نصیب فرمائے، اور اس دولت کی کامل طور پہ، اس کی صحیح طور پہ اس پر عمل کرنا اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دے. لو کانوا مسلمین، ہم مسلمان ہیں. بس اوقات نادان بچے کو قیمتی چیز ہاتھ آ جائے اور کوئی اسے اچک کے لے جائے، بلکہ اس سے اچک کر لے جانا آسان ہے کہ اسے اندازہ نہیں ہوتا کیا اس کے ہاتھ میں کیا دولت ہے، کیا قیمتی چیز ہے. تو معمولی چیز دے کر قیمتی چیز اس سے لے جانا آسان ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اسے اندازہ نہیں ہے. اس لیے مسلمان بھی جب اسلام کی دولت کے بارے میں اسے صحیح اندازہ نہیں ہوتا، یہ کیا قدر و قیمت ہے اس کی، تو بس اوقات بہت تھوڑی سی دنیا کے مفاد کی خاطر شیطانی قوتیں اس سے یہ دولتیں اس سے محروم کر دیتی. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے قرب قیامت میں ایک دن ایسا بھی آئے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین دے بیٹھیں گے. اور کہاں قدردانوں کا حال حضرت عبداللہ البجادین کے جب چچا نے کہا بھتیجے تو ایمان لے آیا، تو اسلام لے آیا، تو ایمان اسلام تو جھوٹ نہیں بولنے دیتا. اور یہ بات بھی سامنے نظر آ رہی تھی کہ سچائی کی قیمت بہت بڑی ادا کرنی ہوگی. کہنے لگے چچا ایمان لے آیا، تو کہنے لگے بھتیجے پھر جانتے ہو بغیر لباس کے زندگی کی تمام عیش و عشرت سے محروم کر کے گھر سے باہر نکال دوں گا. تو روایت میں آتا ہے کہ اس نوجوان نے لمحے کا انتظار کیے بغیر کہہ دیا چچا ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، اب اسلام نہیں چھوڑ سکتا. رومی بادشاہ کے ایک صحابی جب گرفتار ہوا تو اس کے دوستوں کو اس کے سامنے ایک بہت بڑی دیگ کے اندر تیل اسے گرم کیا گیا، اس کے ساتھیوں کو یکے بعد دیگرے اس دیگ میں ڈالا گیا. لمحوں کے اندر گوشت کے ہڈیوں سے الگ، بال الگ، جسم کے اعضاء جوارح الگ، ان کی باری آئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو انہیں بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا کہ ہم نے تم سے پہلے کہا تھا کہ تم دستبردار ہو جاؤ، تمہیں سلطنت کا حصہ بھی مل جائے گا، عزت بھی مل جائے گی، دنیا کے اندر اسٹیٹس اور عیش و عشرت کا ماحول بھی تمہیں میسر آ جائے گا. اب کیوں روتے ہو؟ پہلے کیوں نہیں اسلام سے دستبردار ہوئے؟ تو صحابی کہنے لگے میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میری زندگی لمحوں میں ختم ہو جائے گی اور میرے جسم کی گوشت اور ہڈیاں الگ ہو جائیں گی. میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک جان ہے ختم ہو جائے گی. تمنا یہ تھی کہ جتنی جسم میں بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور سبھی اسلام کی خاطر قربان کر دیتا. لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. اس لیے میرے عزیزو، امت کی مقدس ماں اور بہنوں، کبھی تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تیرا شکر ہے
کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمانوں اب ایسا کچھ اہتمام کر لو کہ تمہارا خاتمہ بھی اسلام پہ ہو۔ پیغمبر یہی دعا کیا کرتے، توفنی مسلمن، اے اللہ خاتمہ اسلام پہ، توفنی مسلمن، اللہ خاتمہ اسلام پہ ہو۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ او کما قال علیہ الصلوۃ، فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے اسلام کی حقیقت ملی اور بقدر ضرورت روزی ملی، اور پھر اللہ نے اسے اس پر قناعت بھی دے دی، پھر اللہ نے اسے اس پر قناعت بھی دے دی، کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا، یہ کون کہہ رہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو بہت بڑی دولت ہے، لیکن لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی منصوبے بس اوقات آدمی کو اسلام سے اور آخرت سے غافل کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے، ایک ہوا کہ اپنے دین کے معاملے میں اپنی خواہشات کو لے آئے اور خواہشات ہی اس کا مذہب اور مسلک اور مذہب بن جائے، اور دوسرا فرمایا کرتے تھے ہوا، دوسرا فرمایا کرتے تھے عمل، طول العمل، لمبی لمبی منصوبہ بندی، لمبی لمبی امیدیں۔ فرمایا یہی چیز ہے فینسی الآخرہ، جو اسے آخرت فراموش کر دے اور آخرت سے اسے غافل کر دے۔ تو لمبی امیدیں آدمی کو غافل کر دیتی ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ جو اس امت کے پاس ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، خود اس کی حفاظت بھی ایک معجزہ ہے۔ ایک تو اس کی حفاظت اللہ کا لے لینا، یہ اس قرآن کی خصوصیت ہے، پہلے ساری آسمانی کتابوں کی حفاظت اللہ نے نہیں اٹھائی، اس کی حفاظت اللہ نے اٹھائی، اور وہ حفاظت آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، نہ زبر کا فرق، نہ زیر کا فرق، نہ نقطے کا فرق، نہ حرف کا فرق۔ پھر اس کا حفاظت کا انداز بھی بڑا معجزانہ کہ معصوم بچے دنیا کے ہر خطے کے اندر سبحان اللہ اس دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کی ہوئی، اور تمام تر نزاکتوں اور حسن کے ساتھ محفوظ کی ہوئی ہے۔ لب و لہجہ، الفاظ، غنہ، کھینچنا، موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا، تمام تر حسن کے ساتھ قرآن آج امت کے پاس محفوظ ہے۔ یہ اللہ نے اس امت کو عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ پھر قرآن کی حفاظت اس لیے کہ قرآن کا فہم اور قرآن کا پیغام، قرآن کا فہم اور قرآن کا پیغام اس وقت تک قابل عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حدیث کا پیغام ساتھ نہ جوڑا جائے، جب تک کہ حدیث کا فہم ساتھ نہ ہو، جب تک کہ احادیث محفوظ نہ ہو، جب تک کہ احادیث محفوظ نہ ہو، اس وقت تک قرآن کا پیغام قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تفصیل موجود کوئی نہیں، زکوٰۃ دو، تفصیل موجود کوئی نہیں، حج کرو، تفصیل کوئی نہیں موجود، روزہ رکھو، تفصیل کوئی نہیں موجود، بیسیوں احکامات ہیں۔ قرآن ایک قانون بتاتا ہے، ایک قاعدہ بتاتا ہے، ایک اصول بتاتا ہے، لیکن اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی جزیات، اس کی وضاحت وہ احادیث کے اندر ہیں۔ تو قرآن کے پیغام پر عمل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ احادیث محفوظ نہیں۔ تو جہاں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن کا جو مفہوم ہے وہ بھی محفوظ اللہ فرمائیں گے، جو امت کے پاس احادیث کی شکل میں محفوظ ہے۔ قرآن کے الفاظ کی حفاظت بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور قرآن کے مفاہیم اور مضامین کی حفاظت بھی اللہ نے لی ہے، اور مفاہیم اور مضامین یہ احادیث ہے، اس کی تفسیر احادیث ہے۔ تو مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو قرآن بھی محفوظ ہے اور احادیث بھی محفوظ ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور کس طریقے سے اللہ کا یہ نظام زمین و آسمان پہ چل رہا ہے، اور مختلف اللہ کی قدرت کے شہکار ہیں، اور اسی میں سے انسان کی تخلیق ہے، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے آواز دینے والی مٹی سے ایک جاندار انسان پیدا کیا، اور پھر اس کے اندر کیسی کیسی صلاحیتیں، بینائی، سماعت، گویائی، جذبات، قوت، طاقت
اور پھر آگے بڑھنے کے جذبات، یہ ساری چیزیں اس مٹی سے بنے انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں۔ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑا شہکار ہے۔ پھر اللہ نے اسے مسجود ملائکہ بنایا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ شیطان نے جو جن تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، جبرائیل اور جس طرح کہیں اسرافیل، بڑے بڑے فرشتے ہیں، تو اس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل یہ بھی فرشتوں میں رہا کرتا تھا۔ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور سجدے سے اعراض کیا، پھر اللہ کی رحمت کا مستحق بنا، اور پھر انسان سے دشمنی کا اعلان کیا، اور پھر بتایا کہ انسان کے مکر و فریب سے اللہ کے مخلص بندے محفوظ رہیں گے، جن کی عمل میں اور جن کے اسلام میں اور جن کے فیصلوں میں اور جن کی نیتوں میں خلوص ہے، اخلاص۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما دے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو یہ شیطان سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی سیاہ دل والا داخل نہیں ہوگا، کوئی بھی حسد کینہ بغض لے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ صاف ستھرا کر کے ایمان والوں کو بھی وہاں داخل کریں گے۔ وہاں صرف محبت ہوگی، الفت ہوگی، پیار ہوگا، وہاں کھوٹ نہیں ہوگا، وہاں حسد کینہ نہیں ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرشتوں کا آنا اور ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنا دینا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوشی اور حیرت کا اظہار کرنا، اور پھر پوچھنا کہ یہ کیسے ہوگا، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں؟ فرمایا مایوس نہیں ہوں، میں تو طریقہ پوچھ رہا ہوں، ہم جوان ہو جائیں گے یا میری اہلیہ بدل جائے گی یا اسی حال میں اللہ اولاد دیں گے، یہ پوچھنا مقصود ہے۔ اللہ کی رحمت سے ایمان والے کہاں مایوس ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوسی تو گمراہ لوگوں کا شیوا ہے۔ پھر قوم لوط کی طرف فرشتوں کا آنا اور حضرت لوط علیہ السلام کی حفاظت فرمانا، اور قوم لوط جو اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی انتہا درجے پر پہنچی ہوئی تھی، اس کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ پھر اصحاب حجر جو قوم سمود ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، اور اتنا عظیم الشان معجزہ اونٹنی، اور وہ بھی چٹانوں سے زندہ اونٹنی، اور وہ بھی حاملہ اور لمبا دراز قد، اور پھر اس کے اندر دودھ کا غیر معمولی نکلنا، یہ ساری چیزیں ایسی غیر معمولی معجزہ اللہ نے انہیں دیا، لیکن قدر نہیں کی، اور اس معجزے پہ کو مان کر پیغمبر کی تصدیق نہیں کی اللہ رب، اور اسے ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ نے ایک زوردار آواز بھیجی اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، اس کا تذکرہ۔ پھر سورہ فاتحہ اور قرآن، سورہ فاتحہ ایک دیباچہ ہے اور ایک جسے کہیں کہ سارے قرآنی مضامین کے ایک فہرست ہے، اور یہ ام الکتاب ہے، اور قرآن عظیم یہ اللہ کی وہ عظیم الشان نعمتیں ہیں جنہیں یہ مل گیا، انہیں دنیا کی چمک دمک کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، انہیں نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ قرآن کے دو پیغام بہت قابل توجہ ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ کفار کی عیش و عشرت کی طرف نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھو، اور دوسرا پیغام یہ ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کے نیک بندوں سے نظریں ہٹاؤ نہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اللہ کے نیک بندوں سے نظریں ہٹاؤ نہیں، اور دنیا کی چمک دمک اور اہل باطل کی یہ ترقی اور یہ خوشحالی، اس کی طرف نظریں اٹھا کے نہ دیکھو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دعوت کے راستے میں آنے والی مصائب اور تکلیف اور تانے اور طنز، اس کا علاج بتایا کہ تم اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہو، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہو، اس سے تمہیں تسلی ملے گی، اس سے تمہیں حوصلہ ملے گا، اس کے اندر اس سے تمہیں استقامت ملے گی۔ یہ ایک نسخہ دیا آزمائش کے گھڑی میں، تکلیف کے گھڑیوں میں، اور دائیں بائیں تانے اور تشنیع کی ماحول میں اطمینان اور سکون کا کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو، اور اللہ کی عبادت جب تک زندگی ہے اس کی عبادت کرتے رہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ نحل ہے اور کفار کا تذکرہ کہ وہ عذاب کے جلدی مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ ہے۔ فرمایا فرشتے جب عذاب لے کے آئیں گے
پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اللہ کی قدرت اور نعمتوں کا تذکرہ، کس طریقے سے انسان کو پیدا فرمایا اور مختلف قسم کے جانور نقل و حمل کے لیے، سواریوں کے لیے، تمہاری زیب و زینت کے لیے، تمہارے جمال اور زینت کے لیے کس قسم کی اللہ نے یہ سارے جانور پیدا فرمائے، اور پھر اس کی قدرت کے شہکار ہیں۔ کیسے کیسے زرخیز زمینیں اور اس پر جسے کہیں کہ مختلف قسم کی کھیتیاں اور مختلف قسم کے پھل، اور زمین و چاند اور سورج اور چاند کا یہ نظام اور رات دن کا یہ نظام، اسی سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے عقل مند لوگوں کو، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کو۔ اور اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تم انہیں شمار ہی نہیں کر سکتے۔ معبود برحق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت کے دن اور قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے نافرمان بندوں کو رسوا اور ذلیل کریں گے۔ تم یوم القیامت یخزیہم، اور ان سے کہا جائے کہاں ہیں تمہارے شرکا کہ آج آئیں تمہاری مدد اور نصرت کریں، اور پھر ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور تکبر اور غرور یہ وہ عیب ہے اور یہ وہ بری عادت ہے کہ اس کے مستحق اور اس کے لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہر امت میں مختلف رسول بھیجے، اور سب کی پیغام اور دعوت کا یہ بنیادی نقطہ تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے راستے میں ہجرت اور اس کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے راستے میں صبر کرنے والے، اللہ کے پر بھروسہ کرنے والے، ان کے انعامات کا تذکرہ۔ پھر جس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے وہ سارے مرد تھے، رسالت نبوت یہ اللہ نے مردوں کو دی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس قرآن کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قرآن کی وضاحت کرنا یہ علامت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بغیر قرآن کا فہم نہیں ہو سکتا، قرآن کا پیغام قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، اور پھر ان کفار کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے شرک کی نسبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں۔ اللہ ہر قسم کی اس قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے۔ یہ خود ایسے ہیں کہ جب انہیں بیٹیوں کی خوشخبری ملے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ جب ان کے بیٹی ہو تو یہ انتہائی غمگین ہو جاتے ہیں، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ دو میں سے ایک بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یا تو ذلت بھری زندگی گزاریں، اس بیٹی کو ساتھ رکھے، یا پھر اسے زندہ درگور منومن مٹی کے نیچے دبا کر آ جائیں۔ تو یہ ان کفار کا طرز عمل ہے، اللہ مسلمانوں کو اس طرز عمل سے محفوظ فرمائے۔ آج مسلمان بھی بدقسمتی سے دنیا پرستی میں اور مفادات پرستی میں آ کر ان کی نظر میں بھی بیٹیاں آج ناگوار بن گئی ہیں، اور بیٹیوں پر ان کے چہروں پر بھی اسے کہیں کہ خوشی نہیں، غم کے آثار آنے لگے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، اور ایک عظیم الشان بشارت بیٹیوں کی تربیت پر اور تعلیم پر اور ان کی اچھی نیکی کی زندگی پر، ان کا خیال رکھنے پر عظیم الشان انعام اللہ کے نبی نے بتایا اور پیغام دیا کہ جسے اللہ 4 بیٹیاں دے، پھر فرمایا 3 دے، اور پھر فرمایا 2 دے، فرمایا کسی کی ایک بھی ہو اور اس کی تربیت اور تعلیم صحیح نہج پہ ہو، پھر اچھے گھر میں اسے رخصت کر دیا جائے، وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جتنے ہاتھ کی 2 انگلیاں آپس میں قریب ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی دونوں کو کھڑا کر کے اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں ایسے یہ بھی قریب ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ کی قدرت کا ایک شہکار فرمایا، جانوروں میں نہیں دیکھتے کس طریقے سے تمہیں کس ماحول سے نکلنے والا دودھ تمہیں صاف ستھرا ذائقے دار تمہیں ملتا ہے، حالانکہ وہاں اندر کا ماحول کیسا ہوتا ہے، گوبر بھی ہوتی ہے، خون بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کہ جب وہ دودھ نکلتا ہے نہ گوبر کی بدبو ہے اور نہ خون کی رنگت ہے، صاف ستھرا کر کے اللہ نکالتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی مدد اور نصرت کے طالب بنے اور اپنی سی کوشش کرے
تو اللہ رب العزت بھی اسے گندے ماحول سے ایسے ہی نکالیں گے جیسے اس برے ماحول سے صاف ستھرا دودھ نکالتے ہیں۔ اللہ اپنی پوری قدرت رکھنے والے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اس دنیا کا نظام بنایا ہے، کسی کو رزق زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، اس دنیا کا حکیمانہ نظام ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جنہیں یہ غیر اللہ کو، جنہیں اللہ کے سوا یہ عبادت کر رہے، حاجت روا سمجھ رہے، یہ تو نہ ان کے مالک ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ زمین و آسمان کا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر ان کے اندر قوت سمع، قوت گویائی، قوت بصارت، یہ سب چیزیں اللہ نے رکھی، سب اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کا یہ خیال رکھو اور اللہ کا شکر بدا لو۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا گھر اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس سے مقصود دل اور جسم کو راحت مل جائے۔ وہ گھر نہیں جس میں سکون نہیں، گھر وہ ہے چاہے وہ جھونپڑی نما ہی کیوں نہ ہو جس میں سکون ہو۔ اور بھائی پتھر پہ لکیر ہے، جس گھر کے چھت تلے رہنے والے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس گھر میں دو چیزیں کبھی نہیں آ سکتی، نہ محبت کی مٹھاس آ سکتی ہے، نہ سکون کی لذت آ سکتی ہے، چاہے وہ جھونپڑی ہو چاہے وہ کوٹھی ہو۔ اور جس گھر کے اندر اللہ کی فرما برداری اور گناہوں سے پاک زندگی ہو، وہاں اللہ محبت کی مٹھاس بھی دیتے ہیں اور سکون کی لذت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ تو گھر بھی اللہ کی نعمت ہے، اور وہ نعمت رہے، شرط ہے اس گھر کے چھت تلے رہنے والے اللہ کی فرما برداری پہ کھڑے ہوں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کل قیامت میں اللہ رب العزت نے ایک منظرنامہ ذکر فرمایا کہ ہر پیغمبر اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ پھر قرآن کی سب سے جامع ترین آیت کا تذکرہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ قرآن کی سب سے جامع ترین آیت ہے، اور کئی سارے کفار اس آیت کی تعریف کیے بغیر نہ رہے۔ بڑے بڑے مشرک اسلام دشمن بھی اس آیت کو سن کر تعریف کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ اسی کا تذکرہ پھر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے ہر خطیب جمعے کے دن اپنے خطبے میں اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تین چیزوں کا حکم ہے، عدل کرو، احسان کرو، اور اپنے ذی قربا اور اپنے رشتہ داروں کو دینے کی تلقین ہے۔ عدل یہ ابتدائی چیز ہے کہ ظلم نہ ہو، عدل ہو۔ احسان اس سے آگے کی چیز ہے، احسان اس کے بدلہ نہیں، احسان کرو۔ اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پہ حسن سلوک کی تلقین ہے، اور تین چیزوں ہی سے روکا، فحشا جو اس کی قباحت اور گندگی کھلی ہوئی ہو، والمنکر جسے شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہو، والبغی اور ہر قسم کا ظلم، ان تین چیزوں سے روکا اور تین چیزوں کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تمہیں یہ نصیحت فرماتا ہے تم اس عورت کی طرح نہ ہو جو دھاگا بناتی ہے اور دھاگا بنانے کے بعد شام کو پھر دھاگے کو جسے کہیں کہ اپنی کینچی سے کاٹ دیتی ہے، ساری محنت شام کو ضائع کر دیتی ہے۔ تم ایسا نہ ہو کہ اللہ کی تم فرما برداری کرو پھر کچھ ایسا کر دو کہ ساری نیکیاں تمہاری ضائع ہو جائیں، اس کی مذمت فرمائی اور عہد پورا کرنے کی تلقین فرمائی۔ فرمایا دنیا کے اندر جو کچھ تمہارے پاس ہے سبھی ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے خزانہ میں محفوظ کیا حقیقت میں وہی محفوظ ہے۔ پھر اللہ نے ضمانت دی ہے، پھر اللہ نے ایک ضمانت دی ہے، اور وہ ضمانت دی ہے ایک خوبصورت زندگی کی، لیکن اس کی قیمت چکانے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ضمانت دی ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ایک خوبصورت زندگی دینے کا، لیکن اس کی قیمت چکانی ہوگی، مرد بھی عورت بھی، غریب بھی امیر بھی، شہری بھی دیہاتی بھی، من جو بھی یہ قیمت چکائے گا، ہاں مرد یا عورت، ایمان کے بعد ایمان والی زندگی جو بھی لے کے آئے گا، اللہ اس دنیا میں اسے خوبصورت زندگی کی ضمانت دیتے ہیں، حیاتن طیبہ۔ اور مفسرین نے لکھا یہ خوبصورت زندگی کیا ہے؟ دل کا سکون ہے، دل کا سکون ہے۔ یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ رزق کی اندر اللہ رب العزت قناعت اور دل کا غنا ہے، دل کا غنا ہے۔ اور تیسری چیز سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کی عزت ہے۔ جس شخص کو یہ تینوں چیزیں مل گئیں تو اس کی زندگی دنیا کی بڑی خوبصورت ہے کہ دل کا سکون بھی مل جائے، دل کا غنا بھی مل جائے، اور سلیم الفطرت لوگوں کی عزت اور محبت بھی مل جائے۔ یہ اللہ نے ضمانت لی ہے
کہ میں تمہیں یہ زندگی دوں گا، لیکن قیمت چکانی ہوگی، ایمان والی زندگی لے کے آنی ہو۔ اگر کسی کو یہ نصیب نہیں تو یقیناً اس کی ایمانی زندگی میں کہیں کوتاہی ہے، کہیں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، چاہے خالق کے حق میں ٹوٹ رہے ہیں، چاہے مالک کے حق میں ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک شخص آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے زیادہ نیک بن جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے نیک آدمی کی خلاصہ ایک جملے میں فرما دیا، فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، ہر حرام سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے گا۔ اللہ کا حکم توڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، معاصی جتنے ہیں یہ سب حرام ہے، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے گا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے پاک زندگی گزارے، یہ وہ قیمت ہے جس پر اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کہ میں خوبصورت زندگی دوں گا۔ کوئی فرد کر لے، کوئی گھر کر لے، کوئی سوسائٹی کر لے، کوئی معاشرہ یہ قیمت چکائے، اللہ انہیں ایسی خوبصورت زندگی نصیب فرما دیں گے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور پھر ان لوگوں کا تذکرہ جو ایمان پر جن کا خاتمہ ہے ان کے لیے ان کا اجر و ثواب کا تذکرہ، اور وہ لوگ جو ایمان کے بعد کفر کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور وہ زندگی کفر کی برائے رغبت ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کفار کی ایک خاص علامت کہ وہ ہمیشہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کو زندگی کا مقصد اور مطلوب بناتے ہیں، یہ کفار کی ایک خاص علامت ہے، اور اسی پر انہیں ہدایت کا راستہ اور ان پر ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس موذی مرض سے ہماری اور سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بستی کا تذکرہ فرمایا جو امن بھی تھی، اطمینان سے تھی، اور اس کے لیے معاشی حالات بھی اچھے تھے۔ ایک بستی کا تذکرہ فرمایا جو امن سے بھی تھی، اطمینان سے بھی تھی، اور اس کے معاشی حالات بھی اچھے تھے۔ امن کہتے ہیں باہر کی کسی دشمن کا ڈر کوئی نہیں، مطمئنہ کہتے ہیں، اطمینان کہتے ہیں اندر بھی خوف اور پریشان کر دینے والی چیز کوئی نہیں تھی، باہر سے بھی امن، اندر سے بھی اطمینان، اور معاشی حالات بھی اچھی، رحمت کی بارشیں بھی تھی، زمین بھی غلہ دے رہی تھی، دائیں بائیں مشرق شمال جنوب کے سفر تجارت وہ بھی بڑے پرامن تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بستی کو ایک عذاب دیا، اور اس عذاب کیا تھا؟ اسے بھوک میں مبتلا کر دیا، اور اسے خوف میں مبتلا کر دیا، اسے بھوک میں مبتلا کر دیا۔ کوئی تو واقعی بھوکا ہو گیا، اس کے بعد سامان رزق ہی ختم ہو گیا، اور کچھ بھوکے ایسے کہ اندر کی بھوک انہیں اندر سے پریشان کر رہی ہے، اندر کی حرص، اندر کا ہوس، انہیں اندر کی وہ بھوک بے چین کی ہوئی ہے۔ اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ خوف زدہ زندگی، دہشت زندہ زندگی، عجیب خوف ہے، ایک انجانا سا خوف ہے، خوف ہی خوف ہے۔ اللہ میاں ان بستی والوں کو یہ عذاب کیوں ملا؟ فرمایا فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی سب سے بڑی شکل نعمتوں میں رہ کر اللہ کو ناراض کرنا، نعمتوں میں رہ کر اللہ کو ناراض کرنا۔ جو بھی یہ کرے گا، اللہ کا یہ اعلان ہے، اسے اس زندگی میں اس عذاب سے گزرنا ہوگا کہ اندر کی بھوک اسے پریشان رکھے گی، اور اندر کا خوف اسے بے چین رکھے گا، کسی سانس اسے راحت نہیں ملے گی۔ پھر وہ حرام کردہ چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں جن کو استعمال کیا جاتا تھا، ان کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق شرک سے نہیں تھا، وہ تو اللہ کی طرف یکسو ہونے والے اور توحید کے علمبردار تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ملت ابراہیمی کی اتباع کی بات اور ساری امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت کی پیروی کرنے میں شریک ہے کہ سب اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر دعوت کے آداب اور اسلوب بتائے، حکمت پیش نظر رہے، انداز اچھا ہو، اور اگر کسی سے بحث کرنی ہو تو وہ بھی دلائل کے ساتھ اور اچھے اسلوب کے ساتھ ان دلائل کا تذکرہ ہو۔ فرمایا دعوت کے راستے میں اگر کوئی شخص تکلیف پہنچاتا ہے
تو بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن دائی کے لیے صبر کر لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور آپ کے واسطے ساری امت کو فرمایا اس راستے میں آنے والی تکالیف سے تمہارا دل تنگ نہ ہو۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہمیشہ اہل تقوی کے ساتھ اور نیکی کی زندگی کرنے والوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ زندگی نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔